ہیں اور ہر طرح کے پھل اور بے جوڑ موتی کے محلات, اور اس میں ان کو بیویاں دی جائیں گی. وہاں بھی گرل فرینڈ نہیں ملے گی, کیونکہ جو گرل فرینڈ والے لوگ ہیں ایسے غلیظ اور ناپاک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بولو نہیں رکھی. جو گندا آدمی ہے نا, دیکھو گدھا گدھی کو بیوی نہیں بناتا, ریلیشن قائم کرتا ہے. تو عورت سے وداؤٹ میرج ریلیشن قائم کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, یہ گدے گھوڑوں کتوں بلوں کا کام ہے. جب میں یہ لفظ بولتا ہوں نا گرل فرینڈ والوں کو بڑا غصہ آتا ہے, میں کتے بلے کہہ رہی ہے, لیکن کام کتوں والا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ کتوں بلوں گدے گھوڑوں کا کام ہے. پیغمبروں کا کام جو انسانیت کی معراج پر ہوتے ہیں نکاح کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیوی بنا کے جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں انسانوں کی طرح, گھر والی کو لے کر آتے ہیں جس سے اولاد ملتی ہے ان کو. تو اس لیے اللہ نے جنت میں بھی گرل فرینڈ نہیں رکھی ہے, ازواج مطہرہ, بیویاں ہوں گی وہاں بھی. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دو بنیادی فرق ہوتے ہیں. نمبر ایک, وہ کسی اور سے آپ کی موجودگی میں تعلق قائم نہیں کر سکتی. وہ کس کی ہے؟ صرف بولو نا آپ کی. یہ ایک علمی نقطے کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لو. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہے؟ گرل فرینڈ کا دوسرا بھی بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے. ہاں غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے اس کو سوسائٹی میں کہ صرف ایک ہی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے, لیکن اگر دوسرا جمشید بھی آ گیا اس کی زندگی میں تو زیادہ زیادہ آپ چھوڑ دو گے یا نہیں چھوڑو گے, چلو بھائی دو بوائے فرینڈ ہیں, یہی ہو جائے گا نا. بیوی کا شوہر صرف ایک ہوتا ہے. جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور مرد کو دے نہیں سکتی. یہ پوری دنیا میں مسلم ہے, یہ چاہے ہندو ہو سکھ ہو سب میں. یہ دوسری چیز یاد رکھو, گرل فرینڈ جب چاہے آپ کو چھوڑ سکتی ہے, بیوی باؤنڈ ہوتی ہے. جب تک آپ ڈیورس نہیں دو گے وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. اس لیے انسان کو اس کے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہماری عدالتوں نے حرام خوری کر کے اور ہمارے کچھ مذہبی اسکالر نے حرام خوری کر کے عدالتوں کو خلا کا رائٹ دے کے بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ختم کر دیا ہے. کچھ اسکالر ہیں جہل مرکب, جن کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا. آج کل وہ فتوے دیتے پھر رہے ہیں اور میرے خلاف کلپ بنا کے پھینک رہے ہیں کہ اس کی حنفی ہیں, مقلد ہیں, اندھے, ان کو کیا پتا. عدالت کو بھی رائٹ ہے کہ وہ خلا عورت کا حق ہے, وہ یک طرفہ لے سکتی ہے. حالانکہ خلا قرآن سے حدیث سے پتا چلتا ہے میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے. جب تک مرد نہیں چھوڑے گا بیوی نہیں چھوٹتی, وہ نکاح ختم نہیں ہوتا, سوائے اس چند کنڈیشن کے جس میں مرد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے, متعنت ہونا ثابت ہو جائے, جس کو تنسیخ نکاح کہتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہو سکتا. تو بیوی اپنی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ازواج ملیں گی, گرل فرینڈ نہیں ملے گی. بیوی اس لیے کہ تمہیں یقین ہوگا یہ میری ہے, یہ نہیں کہیں جانے والی. جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے نا تو اسے اسلام بتا دیتا ہے طلاق لمن اخذ بالساق, صحیح حدیث میں آتا ہے. اب یہ نکاح ہوا اس کی مرضی سے ہے, اب یہ ہمیشہ کس کی رہے گی؟ تمہاری. جب تک تم ڈیورس نہیں دو گے, چھوڑو گے نہیں, تو یہ جا نہیں سکتی. یہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے مرد کے دل میں اپنی بیوی کے بارے میں, تبھی وہ بیوی سے دل بھی لگاتا ہے, جائیدادیں اس کے نام کر دیتا ہے, گیس بجلی کا بل دیتا ہے, اس سے اولادیں پیدا کرتا ہے. اپنائیت کا احساس اسے بیوی کے حقوق پر مجبور کرتا ہے. لیکن یورپ نے اور مغربی دنیا نے اور ہماری عدالتوں نے اور ہمارے کچھ نام نہاد جاہل قسم کے اسکالرز نے کیا کیا؟ بیوی کو بھی یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس بھی یہ رائٹ ہے, تم جب چاہو عدالت سے خلا لے سکتی ہو. اس کا ریزلٹ فیوچر میں کیا نکلے گا کہ مرد کہے گا کسی بھی وقت یہ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس کو ایسے, اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ایسے رکھو جیسے جمشید کا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے. پراپرٹی نہیں دینی, کیونکہ پراپرٹی دی کل خلا لے کے چلی گئی تو میرا کیا ہوگا. بچے پیدا نہیں کرنے, کل خلا لے کے چلی گئی تو بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, بچے بھی گئے. اور یہ ہو رہا ہے باہر ملکوں میں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں جو اتنے باہر ملکوں کے چکر لگا رہا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن بعد کینیڈا پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, امریکہ پہنچے ہوئے ہوتے ہو. میں وہاں گھومنے پھرنے نہیں جاتا. یہ تو گھومنے پھرنے کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, زبردستی لوگ لے جاتے ہیں, برف پہ نماز ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت انٹرول. اصل میرا کام یہ نہیں ہوتا. اصل تو میرا کام کچھ اور ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے سوسائٹی کو. تو یہ سارے وہاں اب لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, شادی کرتے ہیں یا تو رجسٹر نہیں کرتے تاکہ عذاب نہ بن جائے ہمارے لیے, کرتے ہیں پہلے جائیداد اپنے بھائی کا نام کر دیں گے پھر شادی کریں گے. یار یہ ہم سے طلاق لے کے نہ چلی گئی یا ہم نے چھوڑنا پڑ گیا, تو اتنے عذاب میں ڈال دیا نا انہوں نے لوگوں کو. اس لیے قرآن نے کہا کہ وازواج مطہرہ, تمہیں جنت میں جو خوبصورت حوریں ملیں گی بیوی بنا کے لاؤں گا, تمہیں یہ احساس ہوگا یہ کس کی ہیں؟ میری. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ کہیں جانے والی نہیں ہے. اسی پہ انسان محبت کرتا ہے, اسی پہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے انسان. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ جنت ہے جو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. آگے بھی بہت دلچسپ آیتیں ہیں, وقت بہت ہو گیا تو یہ تو پورا مہینہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں خلاصہ نہیں بیان کرتا, میں سلیکٹڈ آیتیں بیان کرتا ہوں. تو آج 2 چیزیں بہت اہم ہیں جو اللہ نے علامات بیان کی ہیں. پہلی علامت نماز قائم کرتے ہیں, دوسری مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا ہے, اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے. اور تیسری جو ہم نے اہم ترین آیت کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے, اس کا انکار ہلکا جرم نہیں ہے. اور جو نیک اعمال اختیار کریں گے, اللہ کہتے ہیں
बश्शिर الذین آمنوا, बशारत कहते हैं उस खुशखबरी को जो आपके रोंगटे खड़े कर दे. कोई गरीब आदमी जिसके पास ना खाने को ना पीने को और बेरोजगार फिर रहा है, उसे कोई आके कान में कह दे कि तेरी जॉब लग गई है, 1 करोड़ रुपए तनख्वाह होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा वो होगा, वो या तो उसको ख्वाब समझेगा या खुशी से उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. तो अल्लाह कहते हैं ऐसी खुशखबरी सुना दें, हल्की खुशखबरी नहीं है. और ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है. तो वलहुम फीहा खालिदून, फरमाया उस जन्नत में ये हमेशा रहेंगे, कोई इनको निकालने वाला नहीं होगा. अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए. कल भी इंशाल्लाह इस सूरह बकरा ही की कुछ आयतें लेके चलूंगा मैं. सुभानअल्लाह. अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और सवाब के लिए इसे दूसरों तक शेयर करें.